سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ غم صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر اب یہ کہا جانا شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ روایت سے جڑے ہوئے ہیں، ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے ماضی کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں تراث ہے، ماضی کی علمی روایت ہے، اس میں بڑے بڑے نابغہ روزگار عبقری لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ایک تہمت بنتی جا رہی ہے، بلکہ اس کو بہت کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بابے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، اور بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور ہے۔ اور جب ہم تنقید کرتے ہیں اپنے ماضی کی روایت کے اوپر اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بابوں کی اپنی دنیا تھی اور یہ بابے ہیں اور ہم تو صرف کتابی ہو کے رہنا ہے، تو ان میں سے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، بابوں کا یا کتابوں کا؟ یہ کتابیں کیا آسمان سے براہ راست نازل ہوتی ہیں؟ ان کو بھی لوگوں نے لکھا ہے نا، تو آپ لوگوں سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے دین کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو قرآن دیا گیا، وہ انسان ہی تھے نا، ہمارے بزرگ تھے، ان کو قرآن مجید دیا گیا، وہ اس قرآن مجید کو پاتے ہی نہ، وہ اس کو اٹھا کر پس پش ڈال دیتے، وہ اس کو آگے منتقل ہی نہ کرتے، تو آج آپ کے پاس یہ پہنچ جاتا۔ ہمیں تو ان کے سامنے اپنے تسلیم کا سر ہر وقت جھکائے رکھنا چاہیے کہ اس جماعت نے، اس خیر امت نے اللہ کے آخری پیغمبر سے یہ چیز پائی اور اس کے بعد اپنے اجماع سے اس کو آگے منتقل کر دیا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ اس کی روشنی میں ہر بزرگ کی بات کی تنقید کریں، ہر بزرگ کی بات کے اندر اتر کر دیکھیں اس میں کیا صحیح ہے کیا سقیم ہے، لیکن یہ کہ ہم ان کی خدمات کو نظر انداز کر دیں اور پھر یہ کہ اس طرح کے آدمی بن کر رہ جائیں کہ جس طرح سے ایک غلاظت کی مکھی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا کس جگہ پر غلاظت ہے، مجھے وہیں جا کے بیٹھنا ہے۔ تو انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے، اس میں بہت پھول ہے، ہماری روایت میں گل و گلزار ہیں، لالا زار ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، غصے کے الفاظ ہیں جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو۔ نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا، وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا، وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا۔ یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں۔ آپ نے بھی ایک بات فرمائی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ جب گفتگو کر رہے ہیں باقی لوگوں سے تو وہاں پر یہ چیز نہیں ہے، خالق کے یہاں یہ نظر آتی ہے۔ بعض موجودہ زمانے کے لوگ جو بڑی ایگریسو ڈیبیٹ کرتے ہیں، بڑی سخت تند و تیز نوکیلے جملے ہوتے ہیں اور بڑی جس کو آپ کہتے ہیں کاٹدار قسم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی استدلال کہتے ہیں کہ آثار و روایت میں تو خود رسول اللہ کا اسوہ بھی آیا ہے کہ آپ ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے کسی لشکر کا سربراہ اپنی جو ہے وہ فوج اور اپنے ایک سپہ سالار جیسے ایک تند و تو گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو خود رسالت مآب کی بھی نسبت سے بعض لوگ یہ استدلال پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ایگریسو ڈیبیٹ ہے، یہ جو سخت قسم کی گفتگو ہے، آگے بڑھ کے جارحانہ انداز ہے، اس کی بھی دلیل ہمیں پیغمبر سے ملتی ہے۔ پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، یعنی جو حدیث میں بات بیان ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خبردار کر رہے ہوتے تھے تو ایسا ہی ہوتا تھا جیسے کہ کسی لشکر کو اس کے دشمن سے خبردار کیا جاتا ہے۔ اس میں اس لب و لہجے کی کیا دلیل ہے؟ یعنی اس میں تو یہ بتایا گیا کہ دردمندی، جوش، جذبہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ وہ قیامت ہے جو آنے والی ہے، میں اس کے بارے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ اس کا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہاں ڈیبیٹ زیر بحث کب ہے؟ وہاں مباحثہ ہو کب رہا ہے؟ وہ تو انذار کا اسلوب ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے جس کو کس بات سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بالکل بےمانی اور لغو باتیں۔ پیغمبر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک غزوے میں جس وقت کافی بڑی تعداد میں کچھ صحابہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں تک صبح جو ہے وہ نماز میں باقاعدہ بد دعائیں کی ان کے لیے جن لوگوں نے وہ کیا تھا، اس کو پھر کہاں معمول کریں گے؟ بد دعا کرنا کوئی بری بات ہے؟ بد دعا کا موقع ہوتا ہے، کرنی چاہیے اس وقت۔ اگر کوئی آدمی ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، کسی بے گناہ کو مار دیتا ہے، تو کیا اللہ کے سامنے دعا نہیں کی جائے گی اس کے بارے میں؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ان باتوں کا آپس میں کیا ربط ہے جو باتیں کہی جا رہی ہیں؟ میرے اوپر اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو میرے سامنے یہ راستہ ہے، میں یا تو اس کا بدلہ لوں گا، اگر میں کمزور ہوں تو اپنے ربی سے درخواست کروں گا، تو اپنے رب سے کیا درخواست کروں گا؟ یہی کروں گا نا کہ اس ظالم کا ہاتھ تو اب پکڑ۔ یہی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے بارے میں کی ہیں جنہوں نے باقاعدہ صحابہ کی ایک جماعت کو پہلے یہ کہہ کر اپنے ساتھ لیا کہ ہماری تعلیم دینے کے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے کیے، اور جس طرح کا معاملہ کیا اس کے بعد کیوں تو بد دعا نہ کی جائے ان کے بارے میں؟
ہم سب اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے ان کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص ظالم ہے، اس کے بارے میں بددعا کی ہے، تو ہم لوگ اپنی تقریروں میں ان مولویوں کے بارے میں، ان علماء کے بارے میں، ان مسالک کے رہبروں کے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتے جو ہماری نظر میں گمراہ ہیں، خدا کے دین کو مسخ کر رہے ہیں؟ لہٰذا ہم تو پیغمبر کے اسوے کے مطابق ان کے بارے میں بددعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو زمین کے کیا استدلال ہے؟ نہیں، بات کوئی ہے، اس سے ایک دوسری چیز کی تمثیل پیدا کر دی، گمراہ ہیں، گمراہوں کے خلاف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ بھئی ایک گروہ ہے جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، جس نے انسانوں کی جان لے لی ہے، جس نے دھوکے سے لوگوں کو قتل کر دیا ہے. ان دونوں باتوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اگر کوئی مظلوم آدمی اپنے ظلم پر فریاد کر رہا ہے اور ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو گالی دے رہے ہیں، آپ یہ کہیں یہ ایک ہی کام ہے، اس لیے ان دونوں باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. آخری سوال ہم سب اس موضوع سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ یہ استدلال کی باریکیاں اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں پیچ و تاب، اور آپ اس کو بتائیں جی اس میں اصل ماخذ میں یہ چیزیں ہیں، ان کو نہیں سمجھتا. اس کو تو آپ نے کسی گمراہی پر متنبع کرنا ہے تو ایک طرح سے ہتھوڑا مارنا پڑے گا تب وہ سمجھے گا. تو یہ تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، علماء ہیں، وہ چلے آپس میں استدلال کرتے ہیں، لیکن جب آپ عوام سے مخاطب ہو رہے ہیں تو آپ نے تو ان کو صرف 2-2-4 کی طرح بلیک اینڈ وائٹ میں بتانا ہے، اور اگر کوئی بڑی بدعت، بڑی گمراہی، بڑی غلطی ہے تو اس پہ تو ہتھوڑا مار کے بتانا ہے، ورنہ تو وہ جاگیں گے نہیں. ہتھوڑا آدمی کے سر پر نہیں مارنا چاہیے نا، اس بدعت کے سر پہ مارنا چاہیے. تو آپ اس نظریے پہ تنقید کریں جو بھی کرنی ہے آپ کو، اور جس لفظ لہجے میں بھی کرنی ہے. اس میں دشنام ممکن نہیں ہوتا نا، اس کے لیے تو کوئی آدمی چاہیے ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ بدعت اتنی بڑی گمراہی ہے، بدعت کو اللہ کے پیغمبر نے گمراہی قرار دیا ہے، بدعت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اختیار کرو گے تو یہ سیدھی جہنم میں لے جائے گی. شرک کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اسی طرح کفر کے بارے میں یہ فرمایا ہے. ضرور بیان کریں، اس سے کون روکتا ہے، لیکن بات پر بات کریں نا، افراد کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہاں سے استدلال سے جب بات کی جاتی ہے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا یہ اگریسو ڈیبیٹ تھوڑا مار کے. دونوں میں سے ایک کام کر لیں، یا اللہ کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہو جائیں یا لطف لے لیں. دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے. کہنا یہ مراد ہے کہ کوئی ایسی ڈیروگیٹری ٹرم ہمیں یوز نہیں کرنی چاہیے کسی بھی شخص کے بارے میں. مثال کے طور پر یہ ہم کہتے ہیں بھائی فلاں بابے ہیں. اب مجھے پتا ہے یہ سننے والے فوراً سے سنیں گے، وہ کہیں گے بھائی یہ تو ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں، تو یہ حسن الیاس صاحب شاید ان کے اوپر حملہ آور ہونے. میں کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی ریفیوٹ ہونا، اس کو معاشرے میں متباہش کرنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کیونکہ وہ بھی تو مخاطب ہے نا. ہر انسان دنیا میں داعی بھی ہوتا ہے، مدعو بھی ہوتا ہے. تو ہر انسان تک اگر میں مسلمان ہوں تو میں نیکی خیر کی بات کہوں گا بھی، سنوں گا بھی. اس لیے ہر ایک کو تیار رہنا چاہیے اس کام کے لیے. اس میں برا نہیں منانا چاہیے، نہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ آگے ہیں مثال کے طور پہ میری دعوت کو خراب کرنے یا میرے اسٹوڈنٹس کو توڑنے. یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے. ہم سب ایک دوسرے کے محسنین ہیں، خیر خواہ ہیں. ہم سے اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ہمارا خیر خواہ ہوگا جو ہمیں توجہ دلا کر بتائے کہ بھائی یہ کام نہ کرو. تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی غصے میں آ جائیں اور اس طرح کا لب و لہجہ اپنائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے ہماری شخصیت میں ایک ایسا پہلو جنم لیتا ہے جو پھر نسلوں میں ایوالو کرتا ہے، اور یہ پھر فرقہ واریت کی ان انٹینشنل بنیاد بن جاتا ہے. لوگ پھر یہ طریقہ اپناتے ہیں اور یہ پھر آگے بڑھتا ہے، یہ رک نہیں سکتا. تو ہمیں شروع میں ان جگہوں پر رہنا ہے جو ویلیو سسٹم کے اندر کھڑے ہو کر پرنسپلز کے اوپر تنقید ہو، علم کے دائرے میں ہو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ڈیروگیٹری ٹرمز ہوتی ہیں، مثال ہمارے ہاں ہمارے بر صغیر کے اندر جس وقت آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا یا بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، یا ہماری اردو کے زبان کے محاورے کے مطابق سٹھیا جاتا ہے، 60 سال سے اوپر چلا جاتا ہے، تو اس کو بابا کہا جاتا ہے. بابا جا رہے ہیں، بابے نو کی پتہ ہے بابا. تو اب یہ ٹرم اپنے استعمال میں ایک ڈیروگیٹری ٹرم بن گئی ہے. تو اب اتنے بڑے بڑے امت کے جو علماء گزرے ہیں ان میں سے بہت سارے تو شاید بڑھاپے کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، جوانی میں رخصت ہو گئے. تو ان کو اگر پوری کی پوری روایت کو سامنے رکھ کر ہم کہیں بابے ہیں تو یہ ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے. مثلا ابو حنیفہ سراج الائمہ ہمارے امام اعظم، ان کے بارے میں کوئی شخص اس طریقے سے مخاطب، تو یہ تخاطب جو ہے، میں بھی فکر پہ نہیں جا رہا اور نہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو افکار ہیں ان کو آپ کلین چٹ دے دیں یا ان کے بارے میں آپ کہیں کہ بھئی یہ تو قیامت تک ریلیونٹ ہو گئے. بالکل دوسری بات کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے بھی اس کو وہیں سے پرسیو کریں گے کہ جس وقت ہم کوئی ایسی ٹرم یوز کرتے ہیں جو سننے والوں کو ڈیروگیٹری لگتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا کہ میری ٹرم ڈیروگیٹری ہے یا نہیں، سننے والوں نے کرنا ہے، معاشرے نے کرنا ہے، عرف نے کرنا ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں تو ہم اس پہ نظر ثانی کریں، ان کو دیکھیں. ہم اگر یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم کہیں کہ صوفیاء کے یہ بزرگ اکابرین گزرے ہیں، ان کے یہ نظریات ہیں. ان کے غامدی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے، وہ مضمون ان کی کتاب
برہان میں موجود ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ہاں تصور توحید، تصور نبوت، تصور شریعت، تصور آخرت، وہ سب کا سب دین کے مقابلے میں ایک متوازی نظام فکر بن کے کھڑا ہوا۔ اس میں بھی ایک جملہ تھا ان کا، وہ جملہ یہ تھا کہ تصوف ایک عالمگیر ضلالت ہے۔ اب ان سے جب بات پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ ضلالت جو ہے یہاں پر یہ عربی والا ہے جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ گمراہی ہے، تو فکر پر گمراہی کا اطلاق کرنے کا تو مجھے حق ہے نا، تو اس پر بھی ہم جیسے طالب علم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی یہ مراد ہوگی، لیکن سننے والوں کو جب وہ سنتے ہیں تو ان کو تو نہیں پتا یہ عربی والا ہے، کیونکہ سننے میں تو لکھا ہوا نہیں آتا سامنے۔ تو یہ ضلالت کون سی ہے؟ یہ وہ ضلالت ہے جو میں اردو میں کہہ رہا ہوتا ہوں یا باپ کبھی غصے میں آ کے کہتا ہے کیا ضلالت تم نے مچائی ہوئی ہے، یا یہ وہ ضلالت ہے جو قرآن مجید میں ضالین کے پس منظر میں گمراہی میں آتی ہے؟ تو یہ زال والی ہے کہ زواد والی ہے تو پتہ نہیں چلتا نا، تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ بات 10 دفعہ میں نے غامدی صاحب کے سامنے بھی رکھی ہے۔ ایک لائیو پروگرام میں کسی شخص نے کہا کہ ان کو اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو میں نے کہا بھائی ہم جو ہیں وہ مثال کے طور پہ غامدی صاحب کے اسلوب بیان کے اوپر کوئی ایمان تھوڑی لائے ہوئے ہیں کہ جو لفظ ان کے ہاں سے صادر ہوگا وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ خود انہوں نے جوانی میں بہت ساری تحریریں لکھی ہیں، بڑی کاٹدار ہیں، بڑی نوکدار ہیں، ان کے اندر بڑا ایک شدت نظر آتی ہے، کہیں اپنے استاد کی اہمیت کا جذبہ نظر آتا ہے۔ تو کبھی بھی اگر آپ اس چیز کو اپنا لیں کہ جی آپ ہر چیز کا دفاع کریں گے، نہیں، وہ غامدی صاحب کی جوانی کی دور کی تحریریں تھیں، اس دور میں وہ اسلوب ان کو بہتر لگا۔ ہم آج کے دور میں کھڑے ہو کے یہ کبھی اس چیز کو پروان نہیں چڑھائیں گے کہ ہمارے استاد نے جوانی میں جو اس طریقے سے بات کی تھی وہی بات ٹھیک ہے اور اسی سے جو ہے نا ہتھوڑا مارنے سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ نہیں، بہتری کا عمل ہوتا، آپ آگے بڑھتے ہیں، ارتقا ہوتا ہے۔ جب آپ آگے بڑھیں گے تو چیزیں نکھرنا شروع ہو جائیں گی، سنورنا شروع ہو جائیں گی۔ اور دیکھیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخالفین کے دلوں میں بھی اگر آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں تو نرمی پیدا ہوگی۔ مقصود کیا ہے ہمارا؟ مقصود کوئی کبڈی کا میچ جیتنا ہے؟ مقصود ہے کہ اللہ کی صحیح ہدایت کا ابلاغ ہو۔ تو اگر ابلاغ میں ہی ہمارا لب و لہجہ رکاوٹ بن جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے ایسی دینی خدمت کا کیا فائدہ؟ ابلاغ میں ہی ان لوگوں تک پہنچانی تھی نا اصل بات، ان صوفیاء تک۔ عام لوگ تو بیچارے نیوٹرل کھڑے ہوئے تھے، ان تک تو میں شائستگی سے پہنچاؤں یا غصے سے پہنچاؤں، انہوں نے تو بات کو قائل ہو ہی جانا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو مثال کے طور پہ شرک کے مظاہر کو اسلام میں داخل کیے ہوئے ہیں، جو مثال کے طور پہ اس طریقے کے قصے اور کہانیوں کو دین بنا رہے ہوتے ہیں، ان تک بات پہنچانی ہے۔ تو ان کی جگہ پر کھڑے ہوں، محبت کے ساتھ انہیں ہم مخاطب کریں، اور ان کے جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی استخفاف کا جملہ، کوئی تنقیص کا جملہ، کوئی ایسا جملہ کہ جو ان کے سننے والوں کو برا لگے، کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں تو یہ تجویز دوں گا کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ بابوں والی، یہ اب ہمیں ترک کر دینی چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ان کے عزت، وقار، احترام کی رعایت سے بات چیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں جس وقت آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ممکن ہے آپ کے پیش نظر یہ نہ ہو، ممکن آپ یہ کہیں جی میں تو مثال کے طور پہ حافظ اللہ بھی کہتا ہوں اور میں تو ان کی تحسین بھی کرتا ہوں، ان کی دینی خدمت، لیکن جو ایک پورا کا پورا ڈکشن بن جاتا ہے پریزنٹیشن کا، وہ اصل میں تخفیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری امت کے جو علماء ہیں، چاہے وہ صوفیہ میں سے ہوں، چاہے وہ معتزلہ میں سے ہوں، چاہے وہ قدریہ میں سے ہوں، چاہے وہ جہمیہ میں سے ہوں، چاہے وہ فقہی روایت کے اندر ہو، چاہے وہ صوفی روایت کے اندر ہو، سلفی روایت کے اندر ہو، ان سب نے نالج آف ورلڈ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ آج میں اگر کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں، چاہے وہ محدثین ہوں، وہ لوگ نہ ہوتے تو میں ان ٹولز ہی کو دریافت نہیں کر سکتا تھا، میں تو ان کے کندھے پہ کھڑا ہوتا ہوں، میرے پیچھے علم کی روایت ہوتی ہے۔ علم کی روایت سے کٹ کے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ دنیا میں انجینئرنگ کے میدان میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ علم کی روایت یہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں تو آپ اصل میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بن جاتے ہیں، اور اس پر کٹی ہوئی پتنگ کو لوگ کوئی بھی پکڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں پر کوئی غور و فکر ہونا چاہیے۔ کچھ میں نے آج چونکہ ایک سوال ہوا تو کچھ درد دل سے جو کچھ باتیں تھیں، اور بڑی میں سننے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ اس کو یہیں سے معمول کریں، اس میں کسی شخص کی جو مسائی ہے، کسی کی خیر ہے، اس کی نفی نہیں ہے، کسی شخص پر کوئی الزام تراشی نہیں ہے، کسی پر کوئی اتہام نہیں ہے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ ہم سب اگر دین کی خدمت کے جذبے سے اٹھے ہیں تو ہم اپنے اوپر بھی، کیونکہ دین ہمارا بھی امتحان ہے بھائی، ہم نے بھی قبر میں جا کے اپنا امتحان دینا ہے۔ ایک امتحان تو ہم سے یہ ہوگا کہ اگر تم تک حق بات پہنچی تھی تم نے پہنچائی، لیکن دوسرا امتحان یہ بھی ہوگا کہ تم بھی تو ایک دین کے مخاطب تھے، تمہیں اپنا پرچہ حل کرنا ہے۔ کیا تم کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، یا کسی کی آبرو پہ انٹینشنلی حملہ آور ہو گئے، یا تم دین کے خیر خواہ تھے کہ تم نے ان چیزوں کو اپنایا کہ جن چیزوں کو تم خود نفی کر رہے ہو کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود ہمارے ہاں وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہر ایک کے ہاں، ہمارے ہاں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی حمیت حق میں آ کر صوفیاء کو لتاڑنے کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے خود غامدی صاحب کے بہت سارے جو ہے وہ سننے والے آڈینس میں سے لوگ،
وہ چونکہ اس پس منظر میں آئے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں اٹھا کر اس طرح علماء کی تخفیف و تنقیص کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اس رویے کی ہم ہمیشہ مذمت کرتے ہیں. اور بسا اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو مذہبی لوگوں کا ایک حال حلیہ ہے اس سے نفرت کا جذبہ ہمارے یہاں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنی سطح پہ ختم کرنی ہیں, اور جو باقی لوگ اصلاح و دعوت کا کام لے کے اٹھے ہیں ان کو ان کی جگہ پر ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ خیرہ. آپ نے بہت اچھا اور بہت ہی جامع جواب دیا. شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ ابرار بھائی آپ کا بھی ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ حسن بھائی. میرے خیال سے یہ بہت ضروری گفتگو تھی جو آپ نے یہ فرمائی, اور میرے خیال سے اس طرح کے برے القابات کا استعمال کرنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, اور بعض اوقات اس طرح کے القابات ہماری اپنی ہی دعوت کے لیے مہلک ہو جاتے ہیں.